میرے ساتھ موجود ہیں سابق مندوب برائے اقوام متحدہ پاکستان کے لیے منیر اکرم صاحب۔ منیر صاحب بہت شکریہ سر فار جوائننگ۔ سر یہ جو ابھی کی سچویشن پائل اپ ہوئی ہے، ابھی ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر معاہدہ کر لیں ورنہ آپ کو تباہ کر دیں گے۔ ایران بھی پچھلے دنوں یہ کہہ رہا تھا کہ جی اس طرح تو بات چیت نہیں ہو سکتی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف حملے شروع کر دیے۔ وہی ہوا جو پہلے ہو رہا تھا کہ وہ ان کے جہازوں پر یا ان کی جگہوں پہ، اور وہ پھر ایران نے رسپانس میں مڈل ایسٹرن کنٹریز پر حملے کیے۔ آپ کے خیال میں یہ معاملہ کوئی سیٹل ڈاؤن ہو سکے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید اس سے ابتر صورتحال ہوگی؟ میرے خیال میں اگر کچھ سمجھداری ہوتی ہے تو یہ واپس جو اب جنگی حالات واپس جو جاری ہوئے ہیں یہ رک سکتے ہیں۔ اس میں میری نظر میں ایک وہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہرمز کا جو مسئلہ ہے، اس کے اوپر کچھ آپس میں اختلاف ہے، یعنی کہ پوری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ جو معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ یہ ہرمز کھل جائے گا اور وہاں ایران ارینج کرے گا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، اب میرے خیال میں وہ جو آرٹیکل ہے وہ معاہدے کا، اس پہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ایران سمجھتا ہے کہ یہ جو بھی ٹریفک ہوگی وہاں وہ ایران کے ساتھ وہ کوآرڈینیٹ کریں گے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ یونیلیٹرلی اپنی طرف سے وہ جہاز نکال رہے ہیں جو سدرن روٹ ہے اس سے۔ تو میرے خیال میں یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے شاید اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے بہت ارجنٹلی، اور اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ جنگ واپس یہ شروع ہوئے، ایران کے حملے جہازوں پر، اور پھر امریکہ کا جو جواب آیا، اور پھر ایران نے اس کو ایسکلیٹ کیا ہے۔ یہ سب چیزیں میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ وہ ہرمز کا جو کھولنا تھا اس کے اوپر کلیئرٹی آنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، آپ کے خیال میں ایک تو آبنائے ہرمز بھی مسئلہ ہے، لیکن پھر امریکہ نے ایران پر دوبارہ سے وہ پابندیاں بھی لگا دی ہیں، یعنی کہ وہ جو ان کو جو ٹریڈ کے حوالے سے کچھ ریلیف ملا تھا اگست تک کے لیے، اس کو بھی محدود کر کے جولائی تک وہ ٹریڈ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر اب اگر بات چیت کے لیے بیٹھیں گے تو پھر زیرو سے شروع کیا جائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اگر پاکستان یا کوئی اور مڈل ایسٹرن کنٹری اگر بیچ میں پڑے تو معاملہ ایک دم تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو سکے گا یا سیٹلڈ ہو سکے گا؟ جی میری نظر میں سیٹل ہو سکتا ہے۔ دونوں فریقین میری نظر میں نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کھلی جنگ جیسے ہے وہ واپس شروع ہو جائے، پر یہ مسئلہ جو ہے ہرمز کا، اس پہ ایران کا بہت یعنی سخت موقف ہے۔ اور کچھ جو معاہدے میں جو لکھا گیا تھا اس کی وجہ سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر ابھی کچھ ثالثی کردار ہم نے ادا کرنا چاہیے، اور یہ جو مسئلہ ہے اس کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے اس وقت۔ اگر یہ معاہدہ آگے بڑھنا ہوتا ہے تو اس پہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے، اسی وجہ سے یہ واپس جنگ شروع ہوئی ہے۔ اچھا، آپ کے خیال میں سر پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ مطلب ہم نے تو بات چیت کے لیے ایک ماحول بنا کے قطر کو دے دیا، اور پھر قطر میں اس کی نشست بھی ہوئی، لیکن آپ کے خیال میں یہ جو امریکی صدر نے اسٹیٹمنٹس دیے پچھلے کچھ دنوں پہلے، ان کی ضرورت آخر کیوں محسوس کی گئی؟ انہوں نے کہا جی بات چیت کر لیں ورنہ ہم آپ کو تباہ کر دیں گے، مطلب ایسے بیانات سے تو اوبویسلی دوسرے کو اشتعال ہی آپ دلائیں گے، تو اس کی ضرورت آخر کیوں محسوس کی انہوں نے، جب ایک سٹنگ ہو چکی تھی ان کی، ایک سیشن ہو چکا تھا ان کا مذاکرات کا قطر میں؟ یہ دیکھیں، ٹرمپ صاحب کو اپنے اندرونی جو آڈینس ہے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ ان کے اوپر بہت تنقید ہوئی ہے اس معاہدے میں جو سائن کیا انہوں نے، تو جو اسرائیلی لابی ہے یہاں اور رائٹ ونگ جو لابی ہے، وہ بہت ساری جو لوگ ہیں یہاں، ان کے اوپر کافی تنقید ہوئی کہ آپ نے یہ معاہدہ دستخط کیے، اس پہ آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ کی کوئی آبجیکٹیو حاصل نہیں ہوئی ہیں، تو آپ نے یہ معاہدہ غلط کیا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کا وہ جواب دینے کے لیے یہ اپنی طاقت
دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ کر لیں نہیں تو ہم تباہی کر دیں گے. یہ پہلے بھی انہوں نے کہا ہے، پہلے 2-3 مرتبہ اس طرح کی انہوں نے اسٹیٹمنٹس کی ہیں. تو میرے خیال میں وہ اس کو ایک طرف رکھ کے ہم نے دیکھنا ہے کہ وجوہات کیا ہیں یہ واپس جنگ شروع ہونے کی. اور میری نظر میں وجوہات یہی ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ اس کا جو کنٹرول ہے ہورموز کے اوپر وہ کس نہ کس طریقے سے مانا جائے. امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کو کسی طریقے سے وہ ایرانی کنٹرول مانا جائے. تو کوئی کمپرومائز ڈھونڈنا ہوگا اس کے اوپر. اور میرے خیال میں کمپرومائز ہو سکتا ہے. اس کی جو معاہدے میں لکھا ہے اس کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے.